ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات بزرگی بڑائی باقی تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کل کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق اور مدبر ہے وہ اپنی ربوبیت میں اپنے اسماء و صفات اور اپنی الوہیت عبادت میں یکتا تنہا اور لا شریک ہے اور لاکھوں
لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ 3 خطبات سے لین دین اور تجارت کے احکام و مسائل پر بات چل رہی ہے۔ سوداگری، تجارت اور رزق حلال کے مقابلے میں ایک نحوست، ظلم اور اس کے حرام کی ایک بڑی کڑی سود کی صورت میں چل رہی ہے۔ سود کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ یہ ہزاروں سال سے معاشرے کے اندر نحوست پھیلا رہا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق سود لینا، سود دینا، سود کے معاملے میں کسی طرح کا تعاون کرنا، یہاں تک کہ 2 بندوں کا آپس میں سودی معاملہ ہو رہا ہے، اس پر گواہی دینا، اور سودی معاملے کو لکھنے کے لیے منشی بننا یا کاتب بننا، سود کھانا بھی لعنت ہے، سود کھلانا یعنی سود ادا کرنا بھی لعنت ہے، سود پر گواہی دینا، تعاون کرنا، سہولت کاری کا فریضہ سر انجام دینا بھی لعنت ہے۔ اور اس کو لکھنا یہ بھی لعنت کا کام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل جہنم کے بعض عذابوں کے بارے میں اطلاع دی گئی، کہ یہ جرم کرنے والے کو جہنم میں یہ عذاب دیا جائے گا، اس جرم کے مرتکب کے ساتھ قیامت تک یہ سلوک ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ پہنچے، جبریل امین فرشتے آپ کے ساتھ تھے، ایک خون کی بڑی نہر ہے، ایک بڑا دریا نہر جو سارا خون کا ہے، خون سے بھرا ہوا، اس میں ایک شخص اس خون کی نہر میں، خون کے دریا کے اندر پھینکا ہوا ہے، غوطے کھا رہا ہے۔ وہ آدمی کوشش کر کے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے کنارے تک پہنچتا ہے۔ کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر ہیں، جب یہ خون کی نہر میں دریا میں ڈوبنے لگتا ہے،
تو یہ کنارے پر آتا ہے تاکہ باہر نکل سکوں، اس مصیبت سے جان چھوٹے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی شخص کو چھپڑ کے گندے پانی میں پھینک دیا جائے، وہ پانی ہے، خون نہیں، لیکن ہے گندا، بدبودار، اس شخص کی کیا حالت ہوگی؟ بیماریاں، تکلیف، اسمیل۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی شخص کو خون کے دریا میں، خون کی نہر میں پھینک دیا جائے، خون کی اپنی بدبو ہوتی ہے۔ جب وہ آدمی غوطے کھا رہا ہے تو اس کے منہ میں بھی خون جا رہا ہے، کتنی بڑی تکلیف اور مصیبت۔ وہ آدمی نکلنے کے لیے کنارہ ڈھونڈتا ہے، کنارے کی طرف آتا ہے، جو ہی کنارے کے پاس آتا ہے لپک کے اس خون کی نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ کنارے پہ بیٹھا ہوا شخص جس کے پاس بڑے بڑے پتھر ہیں، وہ اس کے سر میں ایک زور سے پتھر مارتا ہے، وہ پھر واپس چلا جاتا ہے۔ زخمی ہو کے پھر واپس، پھر اس نہر کے دریا میں، نہر کی اس خون کی نہر میں غوطے کھانے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوشش کرتا ہے، پھر پتھر پڑتے، پھر باہر نکلنا چاہتا ہے، پھر پتھر پڑتے۔ یہ خون کے اندر غوطے کھانے والا، خون کی نہر کے اندر عذاب دیے جانے والا، اور باہر نکلتا ہے تو پتھر کھانے والا۔ جبریل امین سے نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے اور اس کو کیوں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ خون کے اندر غوطے کھانے کا عذاب، باہر نکلے تو پتھر پڑے۔ جبریل یہ کون ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو خون کی نہر میں اس لیے پھینکا گیا ہے کہ یہ زمین پہ سود کھاتا تھا، لوگوں کا خون چوستا تھا، یہ سودی کام کرتا تھا، سود کھاتا تھا۔ اتنی بڑی سزا ہے سود کی، یہ تو قیامت تک ہے، قیامت کے بعد کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو خون کی نہر میں غوطے اس لیے دی جا رہے ہیں اور باہر نکلتا ہے تو پتھر پڑتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ وہ گرم پانی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور بھی گندے پانی کی نہر بھی ہو سکتی، خون ہی کیوں؟ اس لیے کہ آپ اندازہ کریں کہ سود کھانے والا، لوگوں کو پیسے دے کے، قرض دے کے اس پہ سود لینے والا، حقیقت کے اندر اس بندے کا خون چوستا ہے، اس بندے کو پہ ظلم کرتا ہے، اس کی حلال کمائی حرام طریقے سے بٹورتا ہے۔ اس لیے مالک نے اس کو عذاب بھی خون کا دیا۔ تو دنیا میں خون پیتا تھا، اب یہاں بھی خون۔ سود بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو مالک کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود تم نے کسی کو سود پہ مال یا قرض دے رکھا ہے تو اس سود کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا،
جو سود میں سے باقی رہ گیا چھوڑ دو، سود واپس نہ لو لوگوں سے، چھوڑ دو، معاف کر دو، تمہارا نہیں ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں ایمان ہے، تم ایمان والے ہو، مومن ہو، تو پھر سود کو چھوڑ دو جو باقی رہ گیا، آج کے بعد سود نہیں دینا۔ اس آیت کریمہ پہ غور کریں، مالک نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، بے ایمانوں سے نہیں، ایمان والوں۔ دوسری بات کہی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا وہی کر۔ ایمان کے بعد کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ آگے جو حکم دیا جا رہا ہے اس پہ پورا وہی اتر سکتا ہے جس کے دل میں رب کا خوف موجود۔ کیونکہ مال چھوڑنا، پیسہ چھوڑنا آسان بات نہیں، پیسے کے لیے تو انسان ایمان بیچ دیتا، پیسے کے لیے تو لوگوں نے حیا بیچ دی، پیسے کے لیے تو قتل و غارت ہوتی ہے۔ مالک آگے کہہ رہے ہیں کہ پیسہ چھوڑنا ہے بہت بڑا، فرمایا پہلی بات ایمان والے بنو، ایمان کے بعد تقوی کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو جاؤ، اور اللہ سے ڈر کے جو سود کا لین دین تم نے کر رکھا ہے، جب تمہیں حکم کا پتہ چل گیا توبہ کر لو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں ایمان اب بھی موجود ہے، اگر ایمان کی رتی بھی موجود ہے تو سود کے سارے معاملے کو چھوڑ، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود چھوڑ دو اگر تم مومن۔ معلوم ہوا جو بندہ سود لیتا ہے اس کے دل میں رب کا خوف، تقوی والا بندہ یہ کام نہیں کرتا۔ پھر آخر میں فرمائے ان کنتم مؤمنین، جو نہیں چھوڑتا وہ بھی مومن ہے، کائے کا مومن؟ مالک نے آگے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، مالک نے سود کو حرام کر دیا، اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، سود کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور کہا اگر مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر پھر بھی تم سود لینے دینے سے باز نہیں آتے پھر کیا ہوگا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جاؤ، اگر مالک کے منع کرنے کے باوجود تم سودی لین دین کو ترک نہیں کرتے، آ جاؤ اپنی فوجیں لے کے، سود کھانے والوں، سود دینے والوں، سود لینے والوں، سود کے کاروبار کرنے والوں، سود کے بینک چلانے والوں، سود پہ حکومتیں اور ریاستیں چلانے والوں، آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میدان جنگ میں آ جاؤ۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود نہیں چھوڑ سکتے پھر کیا ہوگا؟ آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارے ایک عالم کہا کرتے کہتے تھے زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، خنزیر کھانا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر جرم کا اعتبار کیا جائے تو مالک کائنات نے شراب پینے سے بھی منع کیا، بدکاری سے بھی منع کیا، مردار کھانے سے بھی منع کیا، خنزیر کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا، رشوت سے بھی منع کیا، باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا، لیکن قسم ہے رب کعبہ کی، رب نے کسی بھی جرم کو اپنے
اپنے اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دی. میں نے پچھلے جمعے میں مثال دی. ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ جب کوئی گناہ کسی معاشرے میں رواج پکڑ جائے، اس گناہ کے ساتھ جب وہ عادت میں آ جاتا ہے، زیادہ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس گناہ کے بارے میں دل میں نفرت ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جھوٹ اتنا عام ہے. باپ کے ساتھ بیٹا بول رہا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ بول رہی ہے، بازار میں بیٹھ کے سب کے ساتھ ہی بول رہے ہیں. کوئی بندہ جھوٹ کی نفرت ہی ختم ہو گئی، اپنے فائدے کے لیے جتنے چاہے جھوٹ بولے. کہتے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے ہی بڑے گناہ ہوتے ہیں لیکن ابھی تک معاشرے میں اس کے بارے میں نفرت موجود ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی وہ کر لے تو کہتا ہے معاشرہ تو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. استاد جی گاؤں کے اندر درس دے رہے تھے، کہتے ہیں آپ اندازہ کرو نا کہ مسلمانوں کے اس گاؤں میں جہاں کی آبادی 2000 ہے اور 2000 میں کم از کم 1000 بندہ، مثال کے طور پر 1000 بندہ مرد تو ہوگا جو نماز پڑھنے کے لیے آئے. لیکن اس گاؤں کے اندر 4-5 مسجدیں ہیں، کسی میں 20 نمازی ہیں، کسی میں 10 نمازی ہیں، کسی میں 30 نمازی ہیں. یعنی 1000 نمازی مردوں میں سے صرف 100 بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، باقی 900 بندہ گھر میں بیٹھا. کہتے ہیں دیکھیں نماز جیسا فریضہ جس کو چھوڑنا کفر ہے، بندے چھوڑ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. لیکن اس اتنے بے عمل گاؤں یا شہر یا محلے میں بھی اگر کوئی خنزیر لے آئے اور کہے میں اس کو ذبح کرتا ہوں اور ذبح کر کے میں اس کا گوشت کھاؤں گا، کوئی مسلمان کا محلہ، کوئی گاؤں، اس محلے میں ایک بھی نمازی نہ ہو زبان سے کلمہ پڑا ہو، کوئی اس کو چھوڑے گا؟ لوگ ڈنڈے لے کے، بندوقیں لے کے اس کے پیچھے چلے. کیوں؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بندے جھوٹ گناہ نہیں ہے، نماز چھوڑنا گناہ نہیں ہے، خیانت کرنا گناہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں ابھی تک اتنی بد عملی کے باوجود خنزیر کے ساتھ نفرت موجود ہے. اگر کوئی خنزیر کھائے گا مسلم معاشرے میں، مسلم معاشرہ اس کو برداشت کرے. اسی طرح سود، میں نے کہا سود، خنزیر کا گوشت کھانا اتنا ہی حرام ہے جتنا کوئی مری ہوئی مرغی کھا لے. گل سمجھ نہیں آئی؟ خنزیر کا گوشت کھانا اتنا ہی حرام ہے جتنا مری ہوئی مرغی کھانا حرام. گل سمجھ آئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت کھانا اتنا ہی حرام ہے جتنا شراب پینا حرام. حرمت میں تو کوئی فرق نہیں، لیکن ابھی تک خنزیر کے ساتھ نفرت موجود ہے. شراب پی رہے ہیں، ٹھنڈی مرغی مل جائے مری ہوئی کوئی نہیں کھائے گا، پرچہ دے دیں گے اس نے ہمیں مردہ مرغی دی. وہ شراب جو ہے وہ مردہ مرغی سے بھی بری ہے، وہ پی ہے، نشے کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے بھی بڑا جرم سود کھانا ہے. زنا بدکاری کرنے سے بھی بڑا جرم سود کھانا ہے. چوری کرنے سے بھی بڑا جرم سود کھانا ہے. اس لیے کہ مالک کائنات نے قرآن مجید اور اپنے نبی کی زبان پر جتنے بھی جرائم بیان کیے، جو جرائم ہیں کفر تک نہیں پہنچتے، دارا اسلام سے خارج نہیں کرتے، ان میں سے کسی گناہ اور جرم کے مرتکب کو یہ نہیں کہا کہ اگر تو یہ گناہ نہ چھوڑے تو میرے اللہ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جا.
ایک جرم کے بارے میں کہا، نہ زنا کے بارے میں کہا، نہ شراب کے بارے میں کہا، نہ مردار کھانے والے کو کہا، نہ خنزیر کھانے والے کو کہا. ایک جرم جس کے بارے میں کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم یہ گناہ اور جرم نہیں چھوڑتے تو آ جاؤ، تم اپنے لشکر لے کے آ جاؤ. رب اپنے لشکر لے کے آ جاتا ہے، کیونکہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود پہ تجارت کرنے والا، سود کو لکھنے والا، سود پہ کمپنی چلانے والا، سود پہ پینے کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ گیا ہے. وہ اپنے لشکر لے کے آ جائے، مالک اپنے لشکر لے کے آ جائے. سود کھانا کھلانا رب کے ساتھ کیا ہے؟ جنگ ہے، جنگ ہے. میری سمجھ نہیں آتی. انڈیا کی اختیارہ MiG-21 MiG-22 چھڑا گیا، پاکستان F-60F کیا نام ہے اس کا JF-17 تھنڈر اڑا کے اس کے 2 طیارے گرا. کیوں؟ کہ ہماری ریاست کے خلاف جنگ کرنے کے لیے دشمن آیا، کیسے برداشت کریں؟ واہ سبحان اللہ. وہ انڈیا حملہ کرے، اس کے خلاف ساری قوم 22 کروڑ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یک زبان ہو گئی. اور جو ریاست، حکومت، قرضے، بینک، وہ سارے مل کے رب کے خلاف جنگیں کر رہے ہیں. اس کے لیے انتظام کس نے کرنا؟ اس ریاست کو خطرہ سودی نظام سے اللہ کی قسم. اس ریاست کی معیشت کا دیوالیہ اس دن نکل گیا جب اس کی رگوں میں سود داخل. کیا نام ہے وہ بندے کا، میں نام ہی بھول جانا. وہ قائد جمہوریت، وہ آج کل جیل میں. یہ بات ریکارڈ پہ ہے. وہ ووٹاں دے پیچھے پیچھے انہوں نے نعرے مارتے رہتے، جھنڈے چکے. وہ یہ بندے دے پتر نے، وہ کس قابل ہیں یہ لوگ؟ ایویں نہیں اس طرح کرتے رہتے. عمران خان کیا عمران خان ہے؟ اور 2 ٹکے کے یہ لوگ نہیں. اللہ کی قسم جو تمہارے ساتھ نا مسلح پہ کھڑے ہو کے نا، اور بوڑھا مزدور بندہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں وہ آ کے نماز پڑھتا ہے نا، اللہ کی قسم وہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہے. وہ ان کے نعرے مارو، ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو. سرداری، بلاول، نواز شریف 1998 میں، اگر میں تاریخ کو آگے پیچھے کر رہا ہوں ظاہر حافظے سے بیان کریں، بات میں لکھ کے نہیں لایا. تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی کی طرف سے سود کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ کی گئی. میرے ذہن کے مطابق 1998، 1-2 سال آگے پیچھے. حکومت کس کی تھی؟ ووٹ کو عزت دو والے نواز شریف کی. جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ میں رٹ کی. دوسرے علماء اور تنظیمیں اس کی پشت پناہی کر رہے تھے. اسلامیہ نے پاکستان نے کہا کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اور پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کراچی میں افتتاح کیا، آپ جانتے ہیں اسٹیٹ بینک کے افتتاح پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا؟ تاریخی جملے کہے جو سونے کے پانی سے نکلے. انہوں نے کہا کہ مغرب کے معاشی نظام نے، غور سے سننا تھا، مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے مسائل میں اضافہ کیا ہے. مغرب کے معاشی سودی نظام نے انسانیت کا استحصال کیا ہے. مغرب کا معاشی نظام انسان کو دبانے کے اندر پیش ہے. اس وقت
انسانیت کے لیے سکھ کا سانس ہو سکتا ہے تو واحد اسلام کا سود سے پاک معاشی نظام. یہ جنہ ساتھ رٹ کی اسلامی جماعت سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہا آج ہی سود بند کر دو اور پھر تو ان جائلوں کا ملک بیٹھ جائے گا نا. انہوں نے کہا سود کو بند کیا جائے, قانون سازی کی جائے کہ لا الہ الا اللہ پر بننے والے پاکستان اس ریاست میں سود نہیں چلے گا. میں قربان جاؤں اس قائد جمہوریت پر جو بڑا اسلام پسند ہے, سرمایہ دار ہے, کیپیٹلسٹ ہے. اس جماعت اسلامی کی اس رٹ کے خلاف جس بندے نے اسٹے آرڈر لیا, آج 21 سال گزر گئے, سود کے خلاف رٹ کے اوپر سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لینے والے کا نام قائد جمہوریت میاں محمد نواز شریف. یہ تو ہمارے اوپر تو اس ایک کا کیوں نام لیتے ہیں؟ اگر آج کوئی کرے تو عمران خان اس پہ اسٹے آرڈر نہیں لے گا. عمران خان کیڑا امیر المومنین ہے؟ زرداری صاحب تو خود 10% کھاتے رہے, کیوں جی سود بھی نہیں ہوتا 10%. یہ بات میں اسلام کی کر رہا ہوں, سیاست کی نہیں. مالک کہتا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ پوری ریاست اور اس کا معاشی نظام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ پر مبنی ہے. نہ یہ قرضوں سے نجات پا سکتی ہے, نہ اس کا دیوالیہ پن دور ہو سکتا جب تک سود کو ختم نہیں کیا. اور سود کو ختم کرنے کے لیے سالوں نہیں چاہیے. میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حجۃ الوداع پہ گئے 10 ہجری, میدان عرفات میں خطبہ دیا, مشہور خطبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے بارے میں, فرمایا زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی سود رائج تھے, کسی نے کسی سے لینا تھا یا دینا تھا. حجۃ الوداع کے خطبے میں 10 ہجری 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ بولے. فرمایا لوگوں سن لو, آج کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی سود آج سے پہلے زمانہ جاہلیت میں رائج تھے, لینے تھے یا دینے تھے, میں سب سودوں کو کل عدم کرا دیتا ہوں. آج کے بعد حجۃ الوداع کے اس خطبے کے بعد سارے سود عرب کے اندر مکہ مدینہ حجاز میں سارے کے سارے کل عدم کرا دیں. لینا ہے دینا ہے سب ختم ہو گیا. اور فرمایا میں ابتدا اپنے گھر سے کروں, کسی سے نہیں. ابو بکر عمر عثمان کو کہا کہ تمہارے کوئی معاملے ہیں تم آپ کو. ابو سفیان کو کہا نہیں. مکہ کے کسی قریشی کو کہا نہیں. فرمایا وَأَوَّلُ رِبًا, سب سے پہلا سود جس کو میں آج طلب کرتا ہوں کل عدم کرتا ہوں, میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سودی لین دین تھا. میں اپنے گھر سے ابتدا کر کے سب سے پہلے جس سودی نظام کو, سودی لین دین کو کل عدم قرار دیتا ہوں, وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود جو اس نے کسی سے لینا اپنے گھر سے. اسلامی ریاست یہ ہوتی ہے, اور ریاست مدینہ یہ ہوتی ہے. ریاست مدینہ میں سود نہیں چلتا, ریاست عمرانیہ میں چلتا ہے. بدنام کر دی یار ریاست مدینہ کے نام کو بھی بدنام. اللہ کی قسم رونا آتا ہے جب یہ بندہ ریاست مدینہ بولتا ہے نا, اللہ کی قسم رونا آتا ہے. ایک بندہ شراب پی رہا ہے, میرے استاد مثال دیتے ہیں,
کہتے ہیں ایک بندہ شراب پی رہا ہے اور ایک بندہ دودھ پی رہا ہے. دودھ پینے والا حلال پی رہا ہے اور شراب پینے والا حرام. لیکن شراب پینے والے کو پتا ہے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں, گناہ کر رہا ہوں. دودھ پینے والے کو پتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, حلال چیز. لیکن ایک بندہ پی شراب رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ یہ شراب نہیں, یہ دودھ ہے. پی شراب رہا ہے لیکن کیا کہتا ہے؟ یہ دودھ ہے. اس کو اسلامی اصطلاح کے اندر ملحد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو باطل کو اسلام اور نیکی کا عمل بنا کے پیش, جو اس سیاسی نظام کو ریاست مدینہ بنا کے پیش, وہ تو الحاق کر رہا ہے, وہ تو باطل کو صحیح بنا کے پیش کر رہا ہے, غلط کو غلط بنا کے پیش کرے تو وہ گناہگار ہوگا, مجرم ہوگا. لیکن جو گناہ اور غلطی اور جرم کو بھی صحیح اور حق بنا کے پیش کرے وہ ملحد ہوتا ہے, ظالم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود کے بارے میں 4 بندوں پر لعنت کی. کتنے بندوں پر؟ 4 بندوں پر. صحیح مسلم کی حدیث ہے, غور سے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وقال ہم فیہ سواء. صحیح مسلم کی حدیث فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی وجہ سے 4 بندوں پر لعنت کی ہے, لعنت کی ہے. آکل الربا, سود کھانے والا, لینے والا, یعنی جو بندے کو 100 روپیہ دیتا ہے قرض پر اور واپس کتنے لیتا ہے؟ 120. اب یہ جو 20 اس نے اوپر وصول کیے ہیں یہ سود کھانے والا ہے. جو سود وصول کر رہا ہے, جو سود پہ قرضے دے رہا ہے, جو بینکوں کے مالک ہیں جو قرضے دے رہے ہیں. آکل الربا, پہلا لعنتی آدمی سود کھانے والا. وموکلہ, اور سود کھلانے والا, وہ بندہ اس کا چنگا بھلا کام چل رہا تھا, 2 وقت کی روٹی ملتی تھی, سر پہ چھت موجود تھی. انہیں کہا نہیں میں دکان بڑی کرنی ہے. انہیں 50 لاکھ بینک سے سود لیا. واپس کتنا کرنا ہے؟ 60 لاکھ. مر نہیں سی رہا بھوکیا, فٹ پاتھ پہ نہیں آ گیا تھا. صرف یہ ہے کہ میرے چچے کا بیٹا اتنا بڑا کاروبار بنا لیا, اس نے اتنا گھر بنا لیا, اس نے اتنی بڑی گاڑی لے لی, اس کے بعد 800 سی سی گاڑی دینے کا نہیں, میں نے بھی 1300 سی سی لے لی, پیسے نہیں ہیں, چلو بینک کو ڈالا نہیں. لالچ, ہرس, مفاد. فرمایا دوسرا لعنت والا آدمی وہ ہے جو سود پہ قرضہ لیتا ہے پھر جب واپس کرتا ہے تو زیادہ دیتا ہے. یہ سود کھلانے والا ہے, اس بندے کو کھلا رہا ہے نا جس کو دے. وہ منہ کھلا, سود کھلانے والا. یہیں پہ بس نہیں ہے, یہ بندے 2 تو لینے دینے والے, یہ سیدھے لعنتی ہو گئے. تیسرا بندہ فرمایا وشاہدیہ ہے, سود کے معاملے پہ گواہ بننے والے 2 بندوں پر بھی لعنت. وہ ضمانتہ دے دو بینک کی جا کے, بینک میں کوئی لے قرضہ, کئی بندے اتنے شریف آدمی ہوتے ہیں, شہر کے معزز لوگ ہوتے ہیں, ان کی سارے عزت کرتے ہیں, وہ ماشاءاللہ حج بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. کہتے یار بینک تو گڈی لینی ہے. پھر وہ کہتے شخصی ضمانت مانگ رہے ہیں, زمین کوئی پلاٹ جائیداد تو میرے پاس ہے نہیں کہ جس کی رجسٹری لکھوا دوں. تو حاجی صاحب میرے نال چلو نا, حاجی صاحب خدا ترسی کر کے دلاڑ چل پہلے. حاجی صاحب اور کسی کام دے تو خدا ترسی یاد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود کا اگر 2 بندوں کا معاملہ ہو رہا ہے اس پر گواہ بننے والے پر بھی لعنت ہے. سہولت کاری کرنے والے, تعاون کرنے والے پر بھی, حالانکہ اس نے نہ سود لیا نہ سود لیا, لیکن اس معاملے پہ گواہ بنا, تعاون کیا, سہولت کار بنا, فرمایا اس پر بھی لعنت. ہو سکتا ہے یہ گواہی نہ دیتا, شخصی ضمانت
حاجی صاحب نہ دیتے تو وہ اس کو گاڑی نہ دیتے، اور اللہ اس کے گواہی نہ دینے کی وجہ سے، ضمانت نہ دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک بندہ سود سے بچ جاتا۔ حاجی صاحب نے تو کام آسان کر دیا۔ چوتھا بندہ، اور نوجوانوں تعلیم وہ حاصل کرو، ڈگری وہ لو، والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری۔ میٹرک کر کے بچہ جب فارغ ہوتا ہے نا، بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے، تو استاد کہتے ہیں فلانی فیلڈ میں آج کل بڑا سکوپ ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اسی اپنے پتر کو ڈاکٹر ہی بنانا، حالانکہ ڈاکٹر بننے کی اس میں صلاحیت، انجینئر ہی بنانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہے۔ جب بچہ میٹرک کر کے فارغ ہو، اس کا اپنا ذہن بھی دیکھو کہ اس کا ذہن کس بات کی طرف مائل ہے، وہ کس چیز میں دلچسپی لے ہے۔ دوسری بات یہ بھی دیکھو کہ جو ڈگری وہ حاصل کرنے جا رہا ہے، کیا مارکیٹ میں کل کو اس کے لیے جاب اویلیبل ہوگی۔ اور تیسری چیز، یہ میرے بتانے کی نہیں ہے، یہ تو قاسم علی شاہ صاحب کے بتانے والی باتیں ہیں، وہ محمدی پورا لے کہ میرے دسنانی یہ کرنا نہیں، یہ تو وہ بتاتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب۔ تیسری بات، ڈگری لینے کے لیے جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤ، یہ سوچو کہ جو ڈگری میں آج حاصل کر رہا ہوں، اس کی بنیاد پر مجھے حلال نوکری مل پائے گی کہ نہیں۔ ڈگری لے لیتے ہیں کامرس کی، فائنینس کی، بعد میں نوکری کدھر کرنی پڑتی، بینک میں، ٹائی کوٹ لایا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، منع کر دے، کہنے کی کریے یار، وہ کہتے نہیں کرنا، ہمیں کو اور کچھ آتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کیا کروں گا اگر عشق میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ تو نے کہا میں نے تو یہی ڈگری لی ہے، میں نے تو یہی کامرس کیا ہے، اب میں نے بینک میں ہی نوکری کرنی اور کیا کرنا ہے۔ اب میرے بھائیو، چوتھا بندہ جس پر لعنت ہے سود کی وجہ سے، فرمایا وَقَاتِبَهُ، سودی معاملے کو لکھنے والا منشی، کیشیئر، بینک میں، کمپنی میں کام کرنے والا یہ آدمی، فرمایا سود کو لکھنے والے پر بھی لعنت۔ سود لینے والے کا گناہ زیادہ ہے یا دینے والے کا زیادہ ہے، یا گواہی دینے والے کا زیادہ ہے یا لکھنے والے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، سود کھانے والا، سود لینے والا، دینے والا، سود پہ گواہ بننے والا، سود کی منشی کرنے والا، لکھنے والا، فرمایا سارے کے سارے اس لعنت اور گناہ میں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں ایک دو حدیثیں بڑی وعید والی حدیثیں، کوئی غیرت مند بندہ تو سود ہے، وہ جس میں رتی بھائی بھی غیرت ہونا، اللہ کی قسم سود نہیں، اور مر جانا تو گوارا کر لے گا، سود نہیں کھائے گا جس نے یہ حدیث سن رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم، جو بندہ جانتے بوجھتے سود کا ایک درہم کھاتا ہے، کتنا؟ ایک پیسہ درہم کا کھاتا ہے، 1 روپیہ کا، جانتے بوجھتے کہ یہ سود ہے، پتہ ہے، حرام ہے، فرمایا اشد من 33 زنیۃ، یہ دارقطنی اور مسند احمد کی صحیح حدیث، فرمایا جو بندہ جانتے بوجھتے سود کھاتا ہے، یہ 33 دفعہ بدکاری کرنے، زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ۔ میں نے شروع میں کیا کہا؟ سود کھانا زنا کرنے سے، سود کھانا شراب پینے سے بڑا گناہ، سود کھانا چوری کرنے سے بڑا گناہ، اور سود کھانا خنزیر کا گوشت کھانے سے بھی بڑا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمایا جو بندہ سود 1,00,000 2,00,000 1,000 کروڑ نہیں، جو بندہ سود کا 1 روپیہ 1 درہم کھاتا ہے، فرمایا یہ 33 دفعہ زنا کرنے، بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ۔ مسند احمد، دارقطنی کی صحیح سند کی حدیث۔ اور دوسری حدیث، قسم ہے روح کانپ جاتی ہے، یہ حدیث بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ نے فرمایا ریبن ثلاثۃ و سبعون، سود کے 73 درجے ہیں. کتنے درجے؟ 73 درجے. وہ 73 فرقے والی حدیث کی وجہ تو یاد رکھ لی. 73. فرمایا سود کے 73 درجے ہیں. پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، ایک سب سے چھوٹا درجہ، ایک سب سے اوپر کا 73واں درجہ. فرمایا سود کے 73 درجے ہیں. ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، فرمایا سود کا سب سے کم ترین، سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے جا کے نکاح کر لے. لا حول ولا قوت. مجھے بتاؤ سود سے بڑا دنیا میں کوئی جرم ہے؟ وہ دل کو تسلیاں دے کے اور مفتیوں کے فتووں پہ اعتبار کر کے سود پہ قرضے لینے والوں، گاڑیاں لینے والوں، مکان خریدنے والوں، اور ریاست کو ایک طرف چھوڑ دو، یہاں بیٹھے ہوئے 150 200 300 افراد اللہ کے لیے تھوڑا کھا لو، گزارا کر لو، سود کی طرف نہ جاؤ. سود نسلیں بگاڑ دیتا ہے، سود معیشت بگاڑ دیتا ہے، سود نحوست عام کر دیتا ہے. سود میں کبھی برکت نہیں. جنہوں نے سود کل کھایا تھا بہت اونچے چلے گئے. آج کئی لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے، کئی کو میں جانتا ہوں، بڑا عروج دیکھا. 5-7 سال میں وہ کہاں تک چلے جو 50 سال سے کاروبار کر رہے تھے بیٹھ کے باپ دادے سے، ان سے تو ایک گھر بن پایا، ایک آدھی ماڑی موٹی گاڑی لی. اور جنہوں نے سود پہ کام کیا وہ دنوں کے اندر کروڑ ارب پتی بن گئے. بندہ بھی ایسے آنکھ کے اوپر کر کے دیکھتا ہے ماری ہوئی. لیکن جب 2 4 5 سال کا عروج دیکھا، جب اس کے بعد وہ نیچے گرے تو ان کے گھر بھی نیلام ہو گئے. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی عزتیں بھی نیلام. تھوڑا کھا لو، حلال کرو. اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ سود کا انجام بے برکت، سود کا انجام فقر و فاقہ ہے. سود میں وقتی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ دنوں میں کاروبار کھل گیا ہے. میرے پاس راست کی دکان میں 5 لاکھ روز کا میں 5-10 ہزار سیل کرتا تھا، 2000 بچت ہوتی تھی. مہینے کے خرچے نکالے 50 ہزار پہ. میں نے بینک سے قرضہ لیا، ایک ہی دفعہ 25 لاکھ کا مال ڈالا. اب میں روزانہ 1 لاکھ روپے کی سیل کر. بڑی سونی گل لگتی، بڑی سونی گل لگتی. لیکن 2 سال 4 سال 5 سال پھر لالچ پڑ جائے نا. سود ایک ایسی چیز ہے جب ایک دفعہ بندہ کر لیتا ہے ڈر ختم ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتا ہے، بندے کو پنجابی کہتے ہیں جھاگا ختم ہو جاتا ہے. پھر جب کوئی مشکل وقت آئے دوڑو بینک کے پاس، رجسٹری رکھواؤ، شخصی ضمانت دو. سود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ سود کا انجام کیا ہے؟ آخر کار ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور لوگوں، اللہ سود کو طلب کرتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقے دو، سود نہ کھاؤ. سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، سب پر اللہ کے رسول کی لعنت. سود کا 1 درہم 33 دفعہ زنا کرنے سے بڑا جرم. سود کے 73 درجے، ایک درجہ سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی سگی ماں سے جا کے دکھائے. آؤ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگ، آج کا یہ معاملہ سود کی حرمت کے حوالے سے اور کتنی سخت وعید ہے سود کے حوالے سے، بہت سارا مواد میں نے ترک کر دیا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرام. اے اللہ اپنے دیے ہوئے حلال کو ہمارے لیے کافی کر دے اور حرام سے ہمیں محفوظ کر دے. وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اے اللہ، اے ہمارے مولا، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا محتاج بنا لے
اپنے علاوہ سب کے لیے ہمیں غنی کر، کسی کا اپنے سوا محتاج نہ بنا دیا۔ اللہ ہمیں سود جیسی لعنت سے بچا۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی سود لے چکا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، تقویٰ کی کمی کی وجہ سے، یا کسی نے فتوے شتوے دے دیے یہ سود نہیں ہوتا، فلاں سود نہیں ہوتا، تو میرے بھائی اس معاملے کو جلدی سے جلدی، اگر آپ نے کسی سے سود لینا ہے تو بھائی اصل مال لے لو، جو آپ نے 10 لاکھ دیا ہے وہ لے لو، جو 2 لاکھ روپے کا تھا وہ چھوڑ دو، وہ آپ کا نہیں۔ اور اگر آپ نے دینا ہے، جیسے بینک ہیں رجسٹریاں رکھوائی ہیں، وہاں تو آپ مجبور ہیں، تو لہٰذا جلدی جلدی اس کو نپٹا کے 1-2 قسطوں میں ختم کرو، تاکہ جلدی جلدی توبہ کر کے ایسا نہ ہو کہ سود کا معاملہ چل رہا ہو، لین دین قسطیں چل رہی اور موت کا فرشتہ آ جائے، مالک کے پاس پہنچو تو سود لیتے اور دیتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی